الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ یہاں کچھ باتیں ہیں کہ سنت کی حفاظت کرنے کے تعلق سے کئی باتیں یہاں ذکر ہیں، ہم لوگ کچھ اہم باتوں کو سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 پر 1 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو بات اصل ہے اس کو غور کریں کہ اس آیت کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آیت امتحان کہتے ہیں۔ اس آیت کو آیت امتحان، آیت المحنہ کہا جاتا ہے، امتحان کی آیت، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈال بھی دیا تو کچھ دیر کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ لوگ نہیں مانتے، تو کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو اتار دیا اور کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ کس چیز میں اتباع کریں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کیا ویسے ہم کو بھی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معاملہ تھا، جیسے آپ نے حکم دیا ویسے ہم کو بھی کرنا، جس کام کو منع کر دیا کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی پار کرنا، عبادت ہو، معاملات ہو یا اخلاق ہو، ہر اعتبار میں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو بخاری کی وہ حدیث یاد ہونی چاہیے، حدیث نمبر 6040 میں یہ روایت موجود ہے بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے کہتا ہے کہ جبریل امین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کے بیچ میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی محبت کرو۔ تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی ایسے آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی انسان اس سے محبت کر لینے لگتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو جبریل امین اور تمام فرشتے ہم سے محبت کریں گے، اور مومن لوگ دنیا میں جو اہل ایمان لوگ ہیں وہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ہمارے گناہ مٹیں گے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلیں گے تو یاد رکھیے وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں،
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ اب غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن آج دنیا میں نظر اٹھائیں گے تو لوگ کیا کیے ہیں، فلاں بزرگ کی پیچھے چلو، فلاں امام صاحب کے پیچھے چلو، فلاں کی تقلید کرو، وہ جماعت کے پیچھے جاؤ، یہ جماعت کے پیچھے جاؤ، سنت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، گھر میں داخل ہونے کا، سونے کا طریقہ کیا تھا، وضو بنانے کا طریقہ کیا تھا، یہ سب معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، زندگی بھر جاہل بن کر رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلاں امام صاحب بول دیے تو بس وہی کافی ہے۔ فلاں امام صاحب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ کوئی دنیا میں کتنا بڑا عالم بن جائے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا، تب ان کی عبادت قبول ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم پر ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں، نماز میں، وضو میں، ہر چیز میں جو دین کہتے ہیں، جس کو بھی دین کہتے ہیں، اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سمجھنا، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق سمجھنا، وہی اصل میں دین ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں آیت نمبر 50/2 میں کہا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور صراط مستقیم دے کر کے بھیجا، ہدایت اور صراط مستقیم دے کر کے بھیجا۔ ہدایت بولے تو علماء کرام نے کہا نافع علم نافع اور صحیح طریقہ دے کر کے بھیجا۔ بغیر علم کے آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسی وجہ سے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کو پورا علم آ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جان لیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کو سیکھنے سے آتا ہے، اس کو سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے، اور پھر اس کو سیکھنے کے بعد عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات، اللہ رب العالمین نے سورہ النور کے اندر جو 24ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60/3 میں کہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ کیسے فتنے میں پڑیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے سے فتنے میں پڑیں گے۔ اور کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر ہم کام کریں گے تو فتنے میں پڑیں گے اور عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، پریشان ہوں گے اور برکتیں اٹھ سکتی ہیں، اور پھر فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ کس فتنے میں پڑ سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فتنے سے مراد شرک ہے، فتنے سے مراد شرک ہے۔ اب سمجھیے کہ وہ آدمی شرک میں بھی پڑ سکتا ہے، اور جو لوگ بھی شرک میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور بدعت میں کیوں پڑھتے ہیں لوگ؟ بدعت بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ بدعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ سنت کے الٹا بدعت ہے، سنت کے الٹا بدعت ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور بدعت میں پڑ جاتے ہیں، بدعت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جو آدمی یہاں شرک میں پڑ گیا، بدعت میں پڑ گیا، تو آخرت میں کوئی کامیابی اس کے لیے نہیں ہے۔ کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے، قبول کرنے اور عمل کرنے میں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو
جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے طریقے کو جاننا چاہیے۔ ہر معاملات میں، دین کے تمام چیزوں میں آپ کے طریقے کو جان کر اس کو قبول کرنا چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی ہم کو بولے، دنیا کچھ بھی ہم کو بولے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں جماعت اتنی بڑی ہے بھائی، اس کے پیچھے جانا، اس کے پیچھے جانا بھی پوری جماعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ بھاری اور بڑی جماعت حق کی دلیل نہیں ہے، حق کی دلیل قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے بعد اس کو قبول کرنا ضروری ہے اور عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی صحیح ہے، لیکن اس کو سیکھتے نہیں ہیں، اور اس کو اگر کوئی جان لیا تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے۔ پہلے سیکھنا، اس کو قبول کرنا، اور پھر عملی زندگی میں لانا، یہ کمال ہے۔ اور انشاءاللہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہت خیر کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سن کر سمجھنے کی توفیق دے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے بدعات، شرک، خرافات اور ان کے تمام راستوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔